الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین ز مہجوری برآمد جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم ناخر رحمت للعالمین ز محرومہ چرا فارغ نشینی بروں آور سرز برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی عدیم طائف نالین پاکن شراک از رشتہ جہاں ماکن چے باشد گر کنی سوئے نگاہ ہمیشہ گر نہ باشد گاہ گاہ نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا حبیب اللہ نگاہ پیا پہ گر نہ باشد گاہ گاہ نگاہ یا رسول اللہ نگاہ صد ہزاراں جبریل اندر بشر بہر حق سوئے غریباں یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہ اور ان کے اثرات کے عنوان سے کچھ گفتگو آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو جن سے منع کیا گیا ہے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ پہ داخل کریں گے۔ انسان کی فطرت میں اچھائی اور برائی دونوں رکھی گئی۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا کی۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کو عقل کا چراغ دیا گیا ہے لیکن شہوات نہیں دی گئی۔ دوسری مخلوق ہے اس کو شہوتیں دی گئی ہیں لیکن چراغ عقل ان کے پاس نہیں ہے۔ اور تیسری مخلوق جس کو چراغ عقل بھی دیا گیا اور شہوات کی آزمائشوں میں بھی مبتلا کیا گیا۔ فرمایا جن کو محض عقل دی گئی ہے، شہوات نہیں دی گئی، وہ فرشتے ہیں، اور جن کو محض شہوات دی گئی ہیں، عقل نہیں دی گئی، وہ بہائم ہیں، چوپائے ہیں۔
اور جس کو شہوات بھی دی گئی ہیں اور چراغ عقل بھی دیا گیا ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ ایک طرف اس کو خیر کا راستہ دکھایا گیا، دوسری طرف شر کے لیے بھی اس کے اندر طاقت موجود ہے اور اس کا رجحان اس سمت بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو بتا دیا کہ یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے۔ اس راستے پہ چلے گا، تھوڑی سی مشکل تو ہے لیکن نتیجہ بڑا خوبصورت ہے، اور اس راستے میں بظاہر تجھے آسانیاں اور سہولتیں نظر آئیں گی لیکن اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حجبت الجنہ بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، جنت مشکل کے پردوں میں لپیٹ کے رکھی گئی ہے اور جہنم شہوتوں کے پردے میں لپیٹ کے رکھی گئی ہے۔ انسان سے کوئی امر پوشیدہ نہیں رکھا گیا، دونوں چیزوں سے بتا دی گئی، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، اس کے نتیجے یہ ہیں، اس کے نتائج یہ ہیں، اس کو دونوں راہیں بتا دی۔ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ فرماتا ہم نے دونوں راہیں اس کو بتا دی اور اب اس کو اختیار دے دیا کہ یہ حق کے راہ پہ چلتا ہے یا باطل کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اگر یہ سیدھی راہ پہ گامزن ہوگا تو نتائج اس کو پہلے بتا دیے، جنت کا تذکرہ قرآن مجید میں کھول کھول کے رکھا گیا ہے اور جہنم کے عذابوں کا تذکرہ بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، کوئی شے مخفی نہیں ہے، اس کو ترغیب بھی دی گئی ہے، اس کو ترہیب بھی کی گئی ہے، اس کو ڈرایا بھی گیا ہے، اس کو خوشخبری بھی دی گئی ہے، بشارت بھی ہے اور تنذیر بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے سامنے ہیں۔ اور یہ نبیوں کا منصب ہے کہ وہ مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، خوشخبری بھی سناتے ہیں، ڈر بھی سناتے ہیں۔ اب انسان کے سامنے سب کچھ ہے، کھلی کتاب کی طرح، وہ کتاب رحمت قرآن مجید کھولے تو کوئی امر مخفی نہیں ہے، ہر شے اس کے سامنے رکھ دی گئی۔ الگ بات ہے یہ آنکھیں موند کر کے گزر جائے اور اس کتاب رحمت سے بے اعتنائی برتے، ہر شے کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہے، لیکن پھر بھی انسان کی فطرت کے اندر چونکہ برائی کی طرف بھی ایک کشش موجود ہے، شہوات بھی اس کے اندر موجود ہیں، سفلی جذبات بھی موجود ہیں، تو اس سے گناہ کا سرزد ہونا ممکن ہے۔ لیکن میرا رب کہتا ہے اگر تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو پلٹ آؤ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے۔ اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے تو توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہوا ہے، سورج ابھی مغرب سے طلوع تو نہیں ہوا، تم پلٹ آؤ، تم معذرت کرو، تم آنسو بہا دو، میں تمہیں اس طرح کر دوں گا جس طرح تم نے کوئی گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہیں ان پہ توبہ واجب ہے، اور جو صغیرہ گناہ ہیں وہ وضو سے جھڑتے رہتے ہیں، وہ نماز سے جھڑتے رہتے ہیں، وہ روزے اور دیگر اعمال سے صغائر خود بخود جھڑتے رہتے ہیں، توبہ نہ بھی کرے تو صغیرہ گناہ مٹتے رہتے ہیں، اور جو کبائر ہیں ان سے توبہ کرنے کا حکم ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر تم کبائر سے توبہ کرو گے، کبائر سے اجتناب کرو گے تو تمہارے دوسرے گناہ میں ویسے ہی معاف فرما دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً رجوع کر لیں۔ انسان ہے تو آزمائش میں، لیکن اس آزمائش میں حسن ہے اس کا۔ اگر کوئی نابینا کہے کہ میں نے ساری زندگی غیر محرم کو نہیں دیکھا تو بتائیے اس نابینے کا کمال ہوگا؟ وہ کہے آج تک میں کبھی سینما گھر نہیں گیا اور میں نے کبھی کسی تصویر کو بھی نہیں دیکھا، تو یہ نابینا کا کمال نہیں ہوگا۔ کمال تو اس کا ہے کہ جس کی آنکھوں میں نور ہے اور شباب کی بجلیاں ہیں اور حسن اس کے سامنے بچھا چلا جا رہا ہے اور وہ ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ کمال تو اس مرغابی کا ہے جو پانی میں غوطے بھی لگاتی ہے اور اپنے پروں کو گیلا بھی نہیں ہونے دیتی۔ تو کمال اس انسان کا ہے کہ جس کو شہوتوں اور عقل دونوں سے نوازا گیا ہے، لیکن وہ عقل کے چراغ کی روشنی میں چلتا ہے اور اپنے رب کا قرب پاتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اس کے اندر دوسری جہت بھی ہے، کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر لے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سلطان محمود غزنوی ایاز سے بڑا پیار کرتا تھا، جو باقی وزراء اور مشیر تھے وہ جلتے تھے حسد کی آگ میں
کہ بادشاہ نے کون سی خوبی اس میں دیکھ لیا کہ سب سے زیادہ اسے ترجیح دیتا۔ بادشاہ کبھی کبھار کوئی ایسا کام کرتا جس سے لوگوں پر حضرت ایاز کا تفوق واضح ہوتا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک تالاب کے کنارے کھڑا تھا، وزراء اور مشیر بھی تھے، ایک قیمتی موتیوں کی ڈبیا سے موتی نکالے اور اس تالاب میں پھینک دیے، اور جتنے بھی وزراء تھے ان کو کہا کہ ان موتیوں کو نکال کے لاؤ، اور سنو تمہارا لباس اور تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے۔ آپ سب نے کہا کہ یہ عجیب سا حکم ہے، موتی بھی طے سے اٹھا کر کے لانے ہیں اور بدن اور کپڑے بھی نہ بھیگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو حکم ہی ایسا جس کی تعمیل نہیں ہو سکتی۔ ایاز نے فوراً چھلانگ لگائی اور طے سے موتی نکالے، ہتھیلی پہ رکھے، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے۔ بدن نچڑ رہا تھا، کپڑے نچڑ رہے تھے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، ایاز میں نے کہا تھا کہ تیرے کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے، تیرا بدن بھیگنا نہیں چاہیے، اور یہ کیا ہوا؟ تو ایاز نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا بادشاہ سلامت دو حکم تھے، ایک حکم تھا موتی نکالنا، دوسرا حکم تھا لباس نہیں بھیگنا چاہیے۔ میں نے ایک تو پورا کر دیا ہے، دوسرے میں غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جہاں نیکیوں کے موتی لا سکتا ہے وہ پیش کر دے، اور جہاں غلطی ہو جائے، بشر ہے، وہاں ہاتھ جوڑ دے، مالک یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو مالک اتنا کریم ہے کہ جب بندہ اس کے حضور اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے کبائر سے بچیں، کوشش کریں۔ صغائر زندگی میں سرزد ہوتے رہتے ہیں تو اللہ ان سے بھی معافی عطا فرمانے والا ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور شعوری طور پہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ کریں، اور اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر معذرت کر لیں۔ میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ معظم آپ فرماتے ہیں، دلوں میں بری نہیں نہ نیتوں بری میں، گناہ میں تو ہو جان دے لاچاریاں، یعنی میرا دل برا نہیں، میری نیت بھی خراب نہیں ہے، لیکن لاچاری میں مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو لاچاری میں جب گناہ سرزد ہو جائیں تو بندہ معذرت کر لے، اللہ پچھلے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ صغائر جو ہیں، صغیرہ گناہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی تعداد تو بہت ساری ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہیں اس کے بارے میں امت کے مشاہیر کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ کبیرہ گناہ صرف 7 ہیں، اور وہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، ان میں سود، زنا، چوری اور اس قبیل کے گناہ ہیں، والدین کی نافرمانی، جنگ سے بھاگنا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی تعداد 70 ہے۔ حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر 467 گناہ گنوائے ہیں جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کبیرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کبائر کی فہرست بتائی ہے وہ 700 گناہ ہیں۔ بہرحال جس گناہ پر وعید ہو، جس گناہ پر حد ہو، جس گناہ پر جہنم کی سزا کا تذکرہ ہو، جس گناہ پر نبی علیہ السلام یا پچھلے نبیوں یا فرشتوں کی لعنت ہو، علماء نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کہلائیں گے۔ تو کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ ہو، علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ جو صغیرہ گناہ ہے جب اس کا تکرار کیا جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ ہو جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ پر جب توبہ کی جائے تو وہ کبیرہ کیا صغیرہ بھی نہیں رہتا۔ تو یہ ہے کہ اگر انسان گناہ کو ہلکا جانے تو وہ ہلکا نہیں ہوتا ہے، بلکہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ
کہ جب بندہ گناہ کو ہلکا جانتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہوتا ہے، اور جب بندہ چھوٹے گناہ کو بھی بڑا جانتا ہے کہ مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا، تو وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کرم نوازیوں کا نور ہے جو مومن پہ برستا ہے۔ بلکہ مومن کی شان بیان کی گئی ہے کہ جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا اور ابھی اس کے اوپر گر جائے گا، اسے کچل دے گا۔ اور منافق کی حالت یہ ہے کہ جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ میرے جسم پہ مکھی بیٹھی تھی اور میں نے ہلکے سے اشارے سے اس کو اڑا دیا۔ جتنی تکلیف اس کو مکھی کے بیٹھنے کی ہوتی ہے اتنی تکلیف اس کو گناہ کی ہوتی ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، اس کو ایسے لگتا ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ اور سچی بات ہے کہ جس کی چادر سفید ہوگی اس کے اوپر ایک بھی دھبا لگے گا تو تکلیف ہوگی، اور جس کی ساری چادر گندی ہوگی کوئی ایک نیا دھبا لگ جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو جو متقی ہے اور مومن ہے اس کے ضمیر کی چادر، باطن کی چادر ستھری ہوتی ہے تو وہ معمولی داغ بھی برداشت نہیں کرتا، اور جو منافق ہوتا ہے اس کی چادر میلی ہوتی ہے، داغ پہ داغ بھی لگتے رہے اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ جو بزرگ ہیں ہمارے، اگر ہم ان کے حالات پڑھیں تو انہوں نے اس حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ کے اثرات کتنے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا کنگال اور غریب آدمی، تو میں نے اس کو کہا اور اس کی غربت پر اور اس کی جو ہے وہ قسم پرسی پر میں نے تانا دے دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو 40 سال گزر گئے۔ 40 سال کے بعد میں خود اس مصیبت میں پھنس گیا اور میں خود مقروض ہو گیا، اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے کسی کو تانا دیا تھا۔ اور ایک بزرگ ہیں فرماتے ہیں میں ایک دن جا رہا تھا نماز جمعہ پڑھنے کے لیے تو میرے جوتے چوری ہو گئے، تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تکلیف مجھے کیوں پہنچی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آج جو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے میں آیا ہوں تو میں نے سنت غسل نہیں کیا، اس سنت غسل نہ کرنے کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی۔ یعنی ہمارے بزرگ ان چیزوں کا بھی لحاظ اور خیال رکھتے تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو ایک شخص ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا اور کافی لوگ اور بھی وہاں موجود تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص ریاکاری کر رہا ہے، اس کے آنکھوں میں جو آنسو ہیں یہ تصنع اور بناوٹ کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو 40 دن تک میری نمازوں کی لذت چھن گئی۔ 40 دن مجھے نمازوں کا سرور نہ آیا کہ میں نے ایک مومن کے بارے میں بدگمانی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فضیل بن عیاس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ سواری یا باندی کے اندر میں کوئی ایسی بات دیکھتا ہوں کہ وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر میں غور کرتا ہوں تو مجھ سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزدہ ہو گیا ہوتا ہے جس گناہ کی پاداش کے اندر مجھے یہ تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت ابن سیرین کا قول بھی آپ نے سنا اور دیگر ائمہ کے قول بھی آپ نے سنے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے صرف ایک دن مشکوک لقمہ کھا لیا، صرف ایک لقمہ میں نے کھایا اور وہ مشکوک تھا، تو فرمایا میں روحانیت کے اعتبار سے 40 سال پیچھے چلا گیا۔ میں اور آپ دیکھیں آج ہمارا رزق کس طرح ہے۔ حضور فرمایا ایک بندہ دور سے سفر کر کے آتا ہے اور اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، یمد یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو لمبا کر کے دعا مانگتا ہے اور کیا کہتا ہے اے اللہ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کو غذا حرام کی دی گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اگر لقمہ حرام کا ہو جائے تو دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی ہے۔ تو جو گناہ ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ الصبح تو تمنع الرزق، جو شخص صبح کو سونے کا عادی ہے تو اس کے رزق کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے۔
جو شخص صبح صبح اٹھتے ہیں اور پھر فوراً سوتے نہیں ہیں، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو انسان سے جو سستیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں انسان کی زندگی پر، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن جب کبیرہ گناہ انسان سے سرزد ہونے لگے تو پھر اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں اور انسان کو کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ اس عنوان کے ساتھ ایک ایک کبیرہ اور اس کے نقصان گنوائے جا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اس قوم میں ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جن کا علاج کوئی نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ آج کل ایڈز ان ممالک کے اندر پوری کثرت کے ساتھ موجود ہے جہاں زنا عام ہے، اسی طرح مختلف گناہ جب کسی قوم کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر اس کے اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، اور پھر گناہوں کی ایک لمبی فہرست اور پھر ان کے اثرات بد کی فہرست۔ لیکن مطلق گناہوں کے سرزد ہونے سے انسان کو جو نقصان پہنچتے ہیں آج کی اس نشست میں مختصر گفتگو میں اس عنوان سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گناہ کے سرزد ہو جانے سے سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ بندے کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، جو خالق ہے وہ ناراض ہو گیا، تو بتائیے بندے کے پلے کیا رہا۔ اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو زندگی کا چین لٹ جاتا ہے۔ انسان جتنا مرضی اونچی ہواؤں میں اڑتا پھرے اس کے قلب کو تسکین نہیں ملتی۔ تو جس کا رب ناراض ہو جائے، چاہے وہ کائنات کے سارے حسن کو کشید کر لے، اس کے دل کو طمانینت نہیں ملتی۔ طمانینت تب ہی ملے گی جب رب راضی ہوگا۔ تو گناہوں کے من جملہ اثرات میں سے یہ بنیادی اثر ہے کہ جو کوئی شخص گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حضور کی ناراضگی بھی اس کو جو ہے وہ اٹھانی پڑتی ہے، اور رب کی ناراضگی اور رب سے دوری یہ اس کے لیے ایک ایسی مصیبت ہے جو اس کے اوپر آن پڑتی ہے۔ اور جب رب ناراض ہو گیا تو پھر اس کے پلے کچھ نہ رہا۔ اگر رب راضی ہے تو سب راضی ہے، اگر رب راضی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے پہلا نقصان جو کہ برائیوں اور بدیوں کے نتیجے کے اندر کسی شخص کو پہنچتا ہے۔ دوسرا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو برزخ میں، دنیا پر اور آخرت میں اس کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ چاہے تو اپنے کرم سے معاف فرمانے والا ہے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ معاف کرے۔ وہ چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ تو جب کوئی شخص گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ڈٹا رہتا ہے اور گناہوں پہ جمع رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس کو سزا دے۔ وہ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، وہ سزا قبر میں بھی، اور وہ سزا آخرت میں بھی۔ مختلف گناہوں کی مختلف نوعیت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ ان میں سے ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ جو شخص والدین کا نافرمان ہو، آپ اس شخص پہ نشان لگا لیں، آخرت میں اس کو جو رسوائی، ذلت، پریشانی اٹھانی پڑے گی وہ تو ہوگی۔ وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے وہ دنیا کے اندر بھی ضرور ذلیل و رسوا ہوگا۔ یہ اس کے برے گناہ کا خمیازہ ہے جو اس کو دنیا پہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو دنیا پر بھی، قبر میں بھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران۔ قبر جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اس کو جو گناہ کرتا ہے تو اس کو قبر میں بھی سزا ملے گی، اور پھر آخرت کی سزا اور جہنم کی سزائیں العیاذ باللہ۔ حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ، تو جبریل امین نے عرض کی حضور سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی اس کا سارا بدن سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یغلی منہما دماغو، اتنی حدت اور اتنی گرمی
اور اتنی حرارت ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ اس شخص کے عذاب کی کیفیت ہے جس کے پاؤں میں آگ کا جوتا ہے اور باقی جسم آگ سے بچا ہوا ہے، اور جو سراسر آگ میں ہے اور آگ کے اندر جس کو ڈھانپ دیا گیا ہے، اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی۔ بعض چیزیں ہیں کہ ہم اس معاشرے کے اندر ان کو برا ہی نہیں سمجھتے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو شخص اپنی نظر کی پاکیزگی کا سامان نہیں کرتا اور غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا۔ اس بات پر بار بار سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ عیب اور یہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے اور ہم اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو جس کے پاؤں میں جہنم کی آگ سے بنا ہوا جوتا رکھا جائے گا، اس کا تو دماغ پگھل جائے گا، اور جس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی، اس کی کیفیت کیا ہو۔ تو دنیا کا خسران اور آخرت کا خسارہ اور قبر کی سختیاں اس شخص کو پہنچیں گی جو شخص گناہوں کی زندگی گزارنے والا ہے۔ گناہ کا ایک اور اثر یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس سیاہی کے ساتھ ایک اور سیاہی لگ جاتی ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر سیاہی پھیلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے اس کو نیکی اور بدی کی تمیز نہیں رہتی۔ جو شخص پکا نمازی ہو، کسی دن رات دیر سے کہیں سے آیا ہو اور سو جائے اور اس کی نماز قضا ہو جائے تو اس کو کتنا قلق ہوتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی۔ اسی طرح کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جو نیکوکار شخص ہے وہ سخت پریشان ہوتا ہے کہ ہائے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، لیکن اگر وہ نمازیں چھوڑنے کا عادی بن جائے تو پھر پانچوں وقت مسجد سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، وہ لمبی تان کے سو رہا ہوتا ہے، اس کو رمضان میں بھی نماز نصیب نہیں ہوتی ہے، وہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، بدی پہ بدی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسانوں کا شکار کرتا ہے، وہ عزتوں کو لوٹتا ہے، وہ لوگوں کے خون چوستا ہے، وہ آبروؤں کو لٹیرا بن جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو گیا، جب دل سیاہ ہو گیا تو کوئی اور دھبا لگا تو اس کو محسوس نہ ہوا۔ تو یہ گناہ کی سزا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سیاہ بھی ہو جاتا ہے اور سخت بھی ہو جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ دل کو سختی اور سیاہی سے محفوظ فرمائے۔ دل ہی رہے تو اچھا ہے، اور اگر دل پتھر بن جائے تو پھر کسی انسان کی جو ہے وہ اندر کی کیفیت کے لٹ جانے کی اور کیا مثال دی جا سکتی ہے۔ گناہ کی من جملہ سزاؤں اور اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ توفیق حق سلب کر لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق اس شخص کو نہیں دیتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے جبکہ ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نیکی کرنے کے اسباب موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو نیکی کرنا میسر نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان نیکی خود کیسے کر سکتا ہے اگر اللہ توفیق عطا نہ کرے۔ تو جو شخص گناہوں کی زندگی گزارنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ نیکی کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اس سے حق سلب کر دیا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی سزا ہے کہ کسی شخص کو اچھائی کی جہاں مفت میں اچھائی ہاتھ میں آتی ہو۔ بعض نیکیاں بڑی آسان ہوتی ہیں، حضور فرمایا لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے مومن بھائی کو ہنس کے ملتے ہو، خندہ پیشانی سے ملتے ہو۔ مخبر صادق حضور نبی رحمت نے فرمایا اس نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔
بلکہ فرمایا جب دو مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے قبل دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کسی کو ہنس کے ملیں تو یہ کوئی مشکل کام ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ان کے ماتھے پہ ہر وقت تیوری ہوتی ہے، ہر وقت غصے میں ہوتے ہیں جس طرح لڑ کے آئے ہوں۔ بعض لوگ اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں اور بعض لوگ ترغیب دے دیتے ہیں، اور کوئی خیرات کرتا ہے ان کو بھی ثواب ہوتا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کو اس طرح کا مرض تھا، وہ گھر گیا تو بیوی نے کہا کہ آج بڑے پریشان ہو، اللہ کی راہ میں کچھ دے آئے ہو؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں دیا۔ تو کہا پھر اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کسی کو دیتے ہوئے دیکھ آیا ہوں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ نیکی خریدنے اور نیکی کرنے کی توفیق ہی میسر نہیں آتی، جبکہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ نیکیاں بالکل آسان ہوتی ہیں انسان کے لیے، تو وہ ان مواقع پر بھی نیکی حاصل نہیں کر سکتے، اور بندہ سوچتا ہے کہ یار اس کے ہاتھ میں یہ دولت آ گئی تھی، یہ نیکی کر سکتا تھا لیکن اس نے کیوں نہیں کی؟ یہ گناہوں کی زندگی گزارنے اور گناہوں میں منہمک رہنے کی سزا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق نہیں دیتا۔ بعض اوقات وہ بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں لیکن نیکی کی توفیق نہیں ہوتی، اور بعض اوقات جو ہے وہ انسان اس کے ظاہری اسباب نہیں بھی پاتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، اس کو نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی سے توفیق حق سلب کر لے، اچھائی سلب کر لے، یعنی اس کی کوئی قیمتی متاع ہدایت سلب کر لے، تو یہ بھی گناہ کی سزا کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی قیمتی متاع کو اس سے واپس لے لے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک شخص عیسائی ہو گیا، مسلمانوں کو پریشانی ہوئی، اچھا بھلا متقی پرہیزگار نمازی شخص تھا، عیسائی کیوں ہو گیا؟ چند علماء مل کے گئے کہ اسے پوچھیں کہ اسلام کی کس چیز سے تو بدزن ہوا ہے اور عیسائیت کی کس قدر سے متاثر ہوا ہے، اور اس کو اسلام کا تفوق اور اسلام کی سربلندی اور اسلام کی سچائی کے دلائل دیں، اور وہ واپس پلٹ کے جو ہے وہ کفر سے اسلام کی طرف آ جائے۔ اس کی بستی میں، اس کے گاؤں میں لوگ پہنچے، علماء کرام نے کہا کہ تو اسلام سے بدزن ہو گیا اور کفر عیسائیت میں چلا گیا، کون سی اسلام کی قدر تھی جس نے تجھے دور کیا، اور عیسائیت کی کس قدر نے تجھے قریب کیا؟ تو وہ کہنے لگا اصل ہوا اس طرح کہ ایک دن سردیوں کے موسم میں وضو کر کے نماز کی تیاری میں بیٹھا تھا، ادھر اقامت ہو گئی، ادھر میرا وضو جاتا رہا۔ پہلے بڑی مشکل سے وضو کیا تھا تو میں دوبارہ وضو کرنے کو شاق سمجھا اور میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا، لیکن میں ڈرتا رہا کہ اللہ کے قہر کی کوئی بجلی میرے اوپر نازل نہ ہو جائے کہ میں مصلی رسول کی توہین کر رہا، لیکن سلام پھر گیا، میرے اوپر کوئی قہر و غضب کی بجلی نازل نہیں ہوئی۔ تو میں نے سلام پھیرا، گھر آیا، پھر میں نے سوچا کہ اسلام تو سچا دین ہی نہیں ہے، اگر اسلام سچا دین ہوتا تو میرے اوپر کوئی قہر نازل ہوتا، تو میں نے اسلام چھوڑ دیا اور عیسائیت کو قبول کر لیا۔ علماء کہنے لگے تو کہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی قہر نازل نہیں ہوا، اس سے بڑا قہر کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنا دین چھین لیا تجھ سے۔ تو کہتا ہے کہ مجھے ہوا کچھ نہیں، اس نے اسلام ہی چھین لیا تجھ سے، حق واپس لے لیا اور حق سلب کر لیا۔ تو بعض اوقات انسان سمجھتا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے ڈاکے ڈالے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے چوریاں کی مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے لوگوں کا خون نچوڑا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے غریبوں پہ ظلم کیا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں اسی طرح منتخب ہوتا ہوں، میں اسی طرح جو ہے وہ عزت کا تاج پہنے ہوئے ہوں، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، عزت کی مسند پہ بٹھاتے ہیں، معاشرے میں میری پہچان ہے، میری شہرت ہے، میں ظلم اور جبر کرتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بعض اوقات وہ ڈھیل کو جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کو اللہ کی خوشنودی سمجھ لیتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے جو حق سلب کر دیتا ہے، اچھائی کرنا اس سے جو ہے وہ سلب کر لیتا ہے۔ وہ جس منصب عہدے پہ پہنچا وہ چاہتا تھا، اور چاہتا تو وہ لوگوں کو عدل دے سکتا تھا، لوگوں کو انصاف دے سکتا تھا، معاشرے میں امن قائم کر سکتا تھا، اچھائیوں کو فروغ دے سکتا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر بھی اس کو اس کی توفیق نہ ہوئی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ پہ گناہ کیے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔
میاں اس سے بڑی تیری بدبختی کیا ہے کہ اللہ تجھے اچھائی کرنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ گناہ کا وبال ہے اور یہ گناہ کی سزا ہے۔ گناہ کی من جملہ سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ انسان کو ضعف حافظہ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور علم چھن جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام وکیع بن جراح الکوفی کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میرا حافظہ کچھ کمزور ہے تو میرے لیے کوئی علاج تجویز کیجیے۔ امام شافعی بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے اس واقعہ کو اور اس بات کو جو ہے وہ ایک شعر میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں شکوت عند وکیع سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی، میں امام وکیع کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے سوء حفظ کا عارضہ ہے، میں بھول جانے کا مزاج رکھتا ہوں۔ تو حضرت امام وکیع فرمانے لگے گناہ کرنے چھوڑ دو، اللہ حافظہ مضبوط کر دے گا۔ اب ظاہر ہے حضرت امام شافعی چوریاں تو نہیں کیا کرتے تھے، امام شافعی ڈاکے تو نہیں مارا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں سے خلاف اولا کوئی کام سرزد ہو جائے تو اس پر بھی ان کو پکڑ ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت امام وکیع نے امام شافعی سے کہا فَأَوْصَانِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي، کہتے مجھے حضرت وکیع نے وصیت کی کہ گناہ چھوڑ دو، اللہ تمہارے حافظے کو مضبوط کر دے گا۔ ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے، ہم ابھی طالب علم تھے اور استادوں کے سامنے زانو تلمس ابھی طے کیے ہی تھے کہ آپ نے ہمیں یہ شعر سنایا، اور کثرت کے ساتھ ہمارے استاذ المکرم ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ رٹا لگانے سے، محنت کرنے سے بھی فائدے ہوتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن علم کا نور بیٹو تمہیں تب ملے گا جب تمہیں تقوی کا نور نصیب ہوگا۔ جو طالب علم جتنا نیک اور متقی ہوگا، علم میں اتنا ہی اس کو نور نصیب ہوگا۔ تو جو شخص گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اس کو جو سزائیں ملتی ہیں ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کے ساتھ جو ہے وہ کوئی زیادتی کی، اس کو گالی دی یا کوئی ایسی بات کی، تو فرمایا اس وقت تو مجھے کچھ نہ ہوا، لیکن 40 سال گزرنے کے بعد مجھے پورا قرآن یاد تھا، سارا بھول گیا۔ تو بظاہر انسان کہتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، لیکن یہ گناہ کا وبال ہے کہ انسان کے علم کا نور چھن جاتا ہے اور اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گناہ کے اثرات جو انسان کو پڑتے ہیں، اس سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ عمر میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے اور رزق میں بھی بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اور ابن ماجہ نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان جب گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اس کی عمر کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور جب وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ گناہ کے اثرات بد میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ آدمی کا حیا اور آدمی کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے کسی شخص کا۔ میں نے کل بھی روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضور تشریف لے جا رہے تھے، کوئی شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں تبلیغ کر رہا تھا، حضور نے دیکھ کر کے فرمایا داہو فإن الحیاء من الایمان، فرمایا چھوڑ دے اسے، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہوگا تو حیا لازمی ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ مومن ہو اور حیا دار نہ ہو، جب مومن ہوگا تو آنکھوں میں بھی حیا ہوگا، دل میں بھی حیا ہوگا، اور اگر مومن نہیں ہوگا تو آنکھوں کا حیا بھی لٹ جائے گا اور دل کا حیا بھی باقی نہ رہے گا۔ تو گناہوں کی دلدل میں جب بندہ پھنستا ہے تو اس کو جو نقصان ہوتے ہیں وہ نقصان یہ ہیں کہ اس سے حیا کی دولت جو ہے وہ لٹ جاتی ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ میرا حیا نہیں کرتی، اس کو شرم نہیں رہی، اس کی آنکھوں میں غیرت نہیں رہی، شاید کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے تعویذ گھول کے پلا دیے جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر یہ دولت نہیں رہی، اولاد میرا کہا ہی نہیں مانتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ ڈالو۔ حضور نے فرمایا تھا 7 سال کی اولاد ہو انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھاؤ، 10 سال کی ہو جائے نماز نہیں پڑھتی تو مار کے پڑھاؤ۔ علموا اولادکم 3 خصال،
اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن۔ ایک تو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، اور ایک اہل بیت رسول کا پیار سکھاؤ، اور تیسرا فرمایا قرآن کی تلاوت سکھا دو۔ جب تم اپنی اولاد کو یہ نور دو گے اور وہ نیکی کے راستے پہ چلے گی، کبھی شکایت نہیں ہو سکتی ماں باپ کو کہ میری اولاد میرا کہاں نہیں مانتی۔ میں نے ایک شخص کو کہا جو اپنی اولاد کا رونا رو رہا تھا، میں نے کہا تو رسول اللہ کا کہا مانا تھا کہ آج تیری اولاد تیرا کہا مانے؟ حضور نے کہا تھا 7 سال کی ہو جائے تو انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھانا۔ تو نے اپنی اولاد کو مسجد کا راستہ دکھایا تھا؟ تو نے اپنی اولاد کو نیکی کی ترغیب دی تھی؟ آج تو ماں باپ رکاوٹ بنتے نیکی کے راستے کے اندر۔ اگر کوئی بچہ دین کی راہ پہ چلنے لگ جائے، ماں باپ کہتا تو مسیحی ہو گیا۔ کوئی بچہ حضور کی سنت کو چہرے پہ سجانے لگ جائے، وہ کہتا بھی تیری عمر ہی نہیں داڑھی کی۔ میں کہتا ہوں اگر عمر نہیں تھی تو داڑھی آئی نہیں تھی، داڑھی آئی اسی وقت ہے جب عمر ہوئی ہے۔ تو یہ عجیب فلسفے بگاڑنے لگتے ہیں۔ ماں کہتے پتر ابھی میں تیری شادی کرنی ہے۔ تو یہ عجیب ہم خود روکتے ہیں، اور پھر کچھ ہم محنت کرتے ہیں، پھر کچھ معاشرہ کھینچ کے لے جاتا ہے، پھر وہی بچہ ماں باپ کے بھی پھر قابو میں نہیں آتا۔ اگر پہلے دن آپ نے اپنی اولاد کو حضور کی چوکھٹ پہ اور اپنے رب کی دہلیز کھڑا کیا ہوتا تو اسی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اولاد آپ کے سامنے اونچی آنکھ بھی کر جاتی اگر تم نے رسول کریم کا حیا سکھایا ہوتا۔ تو آج ہمارا مسئلہ یہ تویز کوئی نہیں ہے، نہ کسی نے گول کے پلائے ہیں اور نہ ہی کسی نے کانٹے جو ہے ہماری دیواروں میں کبوئے ہوئے ہیں، بلکہ ہم نے خود ہی اپنا آپ برباد کیا ہے اور اپنی اولاد کو حق کی راہوں کا مسافر نہیں بنایا ہے۔ تو جب کوئی شخص گناہ کی زندگی گزارتا ہے تو یہ سزا اسے پہنچتی ہے کہ اس کی آنکھوں اور دل کا حیا لٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہ کے اثرات بد میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ جو گناہ کرنے والا ہے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مومن کو بصیرت کا نور عطا فرمایا ہے اور اس نور سے مومن دیکھتا ہے، اور اسی طرح اس کے چہرے کی ایک چمک ہے، چاہے اس کی رنگت سیاہی مائل کیوں نہ ہو، لیکن جو نیکوکار کا چہرہ ہے وہ بھی پہچانا جاتا ہے اور بدکار کا چہرہ بھی پہچانا جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آنکھوں کے اندر جو نیکوکار ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے اندر ایک کشش ہوتی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور جو بدکار ہوتا ہے اس کی آنکھیں بے رونق اور بے نور ہوتی ہیں۔ جس طرح بصیرت کا نور اس کے پاس نہیں ہے، اس طرح اس کی آنکھیں بے رونق بھی ہوتی ہیں۔ تو برائی سے انسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ نہیں تو دیکھ لو جو ظالم ہوگا، جو جابر ہوگا، جو اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا ہوگا، اس کا چہرہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہوگا، اور جو سحری کے وقت اٹھ کے آنسو بہانے والا ہوگا، آپ صبح دیکھیں گے اس کے چہرے پہ نور آپ کو نظر آئے گا۔ تو اہل اللہ کے چہرے اللہ اکبر، اور برے لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ صاف دکھائی دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے۔ اور جو ہے وہ ایمان نظر سے دیکھنے والا ہو، دقت نظر رکھتا ہو، بالخصوص جس کو تقوی کا نور حاصل ہو، وہ چہرے سے پہچان جاتا ہے۔ اللہ اکبر، چہرے پہ لکھا ہے۔ بلکہ مومن کی شان یہ ہے، حضور فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی۔ مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک تو عام روشنائی ہے، لیکن مومن کو اللہ فراست کا نور دیتا ہے، لیکن گناہ کرنے والے سے یہ وہ نور چھین لیا جاتا ہے۔ ایک عیسائی نے یہ حدیث پڑھی کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو ملفوظات میں لکھا ہے۔ اس نے زنار پہنی، اوپر عبا پہنی، اور اس سر کے اوپر امامہ باندھا اور مسلمانوں والی شکل بنائی، اور اس دور کے ایک بہت بڑے ولی کے پاس گیا، کہا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت بتائیے اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ بزرگ فرمانے لگے اس کی یہ تشریح ہے، اس کی یہ تشریح ہے۔ وہ عیسائی نصرانی دل ہی دل میں ہنسنے لگا، اگر حدیث سچی ہوتی یا یہ اللہ کا ولی ہوتا تو بتاتا نا میرے اندر کیا ہے۔ تو پھر دوسرے کے پاس گیا، اس نے بھی کوئی تشریح بیان کی، تیسرے کے پاس گیا، اس نے بھی کوئی تشریح بیان کی، 69 اولیاء کے پاس گیا، سب نے یہی تشریح بیان کی، کوئی ادھر کی ادھر، کوئی اس کی کوئی تشریح، کوئی فنی اس کی تشریح بیان کی۔
حضرت جنید بغدادی کا دربار لگا ہوا تھا، جا کے بیٹھ گیا، واز ختم ہوا، فرمایا کسی نے کوئی پوچھنا ہو تو آگے آ جائے۔ اسی نے پوچھنا تھا، قریب ہو گیا، کہنے لگا حضرت اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے غور سے دیکھا اور مسکرا کے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ نصرانیت چھوڑ دے، زنار توڑ دے اور محمد عربی کا کلمہ پڑھ لے، یہ ہے اس کا مطلب۔ کہنے لگا حضرت ایک میرا سوال اور رہ گیا کہ آپ سے قبل میں 69 لوگوں کے پاس گیا ہوں، انہوں نے نہیں بتایا، تو کیا وہ ولی نہیں تھے یا کوئی اور وجہ تھی؟ فرمایا وہ ولی تھے۔ تو کہا پھر انہوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ فراست کا نور ان کے پاس نہیں تھا؟ کہا تھا۔ تو کہا پھر انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ کہا وہ جانتے تھے کہ اس کا ایمان جنید بغدادی کے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے، اگر وہ بتا دیتے تم وہیں رک جاتے، وہ آگے آگے بھیجتے جا رہے تھے کہ اس کا ایمان تو حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے مومن کو یہ شان دی ہوئی ہے، یہ نظر ہے مومن کی، پہچان لیتے ہو۔ میں کل عرض کیا تھا کہ حضرت امام اعظم وضو کے پانی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ چغل خور کے وضو کا پانی ہے یا غیبت کرنے والے کے وضو کا پانی ہے۔ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ ہم گناہوں کی دلدل میں پھنس کر کے جو ہے وہ اپنی اس شان کو کھو دیتے ہیں اور اپنی اس دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو چہرے کی ظلمت بتا دیتی ہے کہ یہ شخص نیکوکار نہیں ہے بلکہ یہ بدکار ہے، اور اس کے اوپر انجانے خوف مسلط ہو جاتے ہیں۔ جو نیکوکار ہوتا ہے اس کی زندگی ایک طمانیت کی زندگی ہوتی ہے، اور جو بدکار ہوتا ہے وہ ویسے ڈرتا رہتا ہے، وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ جب مولانا کفایت اللہ کافی کو پھانسی گھاٹ میں لے جایا گیا تو جس انگریز نے مولانا کفایت اللہ کافی کو پھانسی دی ہے 1857 کی جنگ آزادی میں، اس کا بیان سنیے۔ وہ کہتا میں نے ایسا جنونی شخص زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ جب مولانا کفایت اللہ کافی کو ہم پکڑ کے پھانسی دینے کے لیے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جا رہے تھے تو کہتا ہے جوں جوں پھانسی گھاٹ قریب آتا جا رہا تھا مولانا کے چہرے کی سرخیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب اندر صاف ہو تو پھر چہرے پہ طمانیت ہوتی ہے، جب اندر گند ہو تو پھر انسان کا چہرہ مضطرب ہوتا ہے، انسان بزدل ہو جاتا ہے اور انسان کا چہرہ عدم اطمینان کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کے چہرے کی وہ رونق چھن جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور یہ گناہ کی جو ہے وہ بدبختی ہے۔ اچھا، گناہ کی ایک اور بدبختی بھی ملاحظہ کیجئے اور گناہ کا ایک اور اثر بھی دیکھیے۔ جس طرح نیکی کو جنم دیتی ہے، پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے، اسی طرح بدی کو جنم دیتی ہے۔ ایک شخص ایک برا کام کرتا ہے تو پھر اس کو کئی برے کام کرنے پڑتے ہیں۔ جس طرح کہ وہ کہاوت مشہور ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ تو ایک عذر گناہ بدطرز گناہ والی بات ہے، تو بدی کو جنم دیتی ہے۔ جب ایک شخص گناہ کرتا ہے تو پھر کئی گناہ کرتا ہے۔ جب شراب پیے گا تو پھر شراب کے گناہ سے زنا بھی جنم لے گا، جوا بھی جنم لے گا، بد نظری بھی جنم لے گی، ڈاکے اور چوریاں بھی جنم لیں گے۔ ایک گناہ کی وجہ سے کئی گناہ جنم لیں گے۔ تو یہ گناہ کی نحوست ہے۔ بعض بندہ کہتا ہے کہ چلو میرے میں صرف یہ غلطی ہے، لیکن وہ ایک غلطی انسان کو کئی گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر انسان کا پورا ضمیر گناہوں کے گند سے جو ہے وہ میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ کی ایک سزا ہے اور گناہ کا ایک اثر بد ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ اس سے بحر و بر میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہری حالات ہے۔ جس معاشرے میں گناہ ہوگا اس معاشرے میں طمانیت نہیں ہوگی، فساد اور شر ہوگی۔ جس محلے میں چور ہوں گے، جس محلے میں ڈاکو ہوں گے، جس محلے میں کوئی شرابی رہتے ہوں گے، آپ دیکھیں گے اس محلے میں چین نہیں ہوگا، اس محلے میں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ تو یہ یعنی سزائے بد ہے گناہ کی کہ معاشرے کا امن، طمانیت اور چین لٹ جاتا ہے، دل اور بدن کمزور ہو جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی مول لینا پڑتی ہے اور انسان کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ بات لمبی ہو رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو گناہوں کی جڑ ہیں وہ 3 گناہ ہیں۔ اگر انسان ان 3 گناہوں سے بچ جائے
تو پھر انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. جب گناہوں سے بچ جائے گا تو اس کے جو اثرات بد ہیں ان سے بھی محفوظ ہو جائے گا. فرماتے ہیں 3 گناہ جو گناہوں کی جڑ ہیں وہ کون ہیں؟ ایک تکبر، دوسرا حسد، اور تیسری حرص. یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. اور سب سے پہلا گناہ جو روئے زمین پہ ہوا ہے، کائنات میں ہوا ہے، وہ تکبر ہوا ہے. شیطان نے کہا تھا آنا خیر منہ، مالک میں تیرے شاہکار سے بہتر ہوں، اور دلیل بھی دینے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے بنایا مٹی سے، لہٰذا آگ مٹی سے بہتر ہے. آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، مفضول کے آگے افضل کیوں جھکے؟ اس لیے میں بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا. اللہ چاہتا تو دلائل کے انبار لگ جاتے، لیکن اللہ نے اس سے کوئی بات کرنے گوارا نہیں کی. کہا نکل جا میرے دربار سے، یہاں تکبر کرنے والے کی گنجائش نہیں ہے. بلکہ فرمایا الکبریاء ردائی، لوگوں کبریائی میری چادر ہے، اور جو میری چادر مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. اور کل قیامت کے دن جس کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، حضور فرماتے ہیں وہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکتا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا. تواضع کا درس دیا گیا. من تواضع للہ برفعہ اللہ، جس نے تواضع کی اللہ نے اس کو سر بلند کر دیا. جس شاخ پہ پھل ہوتا ہے وہ اکڑی ہوئی نہیں ہوتی، وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. اکڑتا وہی ہے جس پہ پھل کوئی نہیں ہوتا ہے. اس لیے تکبر یہ بدترین خصلت ہے کہ شریعت میں اس کو انتہائی ناپسند کیا گیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی شلوار کو، اپنے تہبند کو جو ہے وہ اپنے آزار کو جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے لٹکایا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. تو اس لیے تکبر سے بچنے کی تاکید کی. یہ پہلا گناہ ہے، اور کائنات کے اندر جب گناہوں کا آغاز ہوا تو پہلا گناہ جو ہے وہ تکبر ہوا ہے. دوسرا گناہ حسد ہوا ہے. حسد کیا ہے؟ کہ کسی کی نعمت کا زوال چاہنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص کو دیکھ کر کے، اس کی عزت شہرت مرتبہ دیکھ کر کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اتنی دیر تک حسد نہیں بنتا جب تک اس کو زبان پہ نہ لائے یا اپنے عمل میں نہ لائے. یعنی اس کی تحقیر کرنے کے لیے کوئی عمل کرے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی عمل کرے، یا اپنی زبان سے اس کی برائی کرے. جتنی دیر تک یہ نہیں کرتا اتنی دیر تک جو ہے وہ حسد نہیں بنتا. لیکن اس کیفیت سے بھی آدمی کو نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیفیت پھر انسان کو یہاں تک لے آئے گی اور وہ حسد میں مبتلا ہو جائے گا. اور حاسد جو ہوتا ہے اس کی نیکیاں محسود کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد، فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی ہوئی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں حسد مر ہی جا، تیرا علاج مرنے کے سوا کچھ اور نہیں ہے. تو حسد کی بیماری آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. اللہ کسی کو دولت دے دے، کسی کو عزت دے دے، کسی کو شہرت دے دے. تمام طبقات میں، وہ سیاسی لوگ ہوں، وہ کاروباری لوگ ہوں، وہ شریکہ برادری کے نام سے ہم نے ایک نیا سلسلہ گڑا ہوا ہے. حالانکہ شریک کا معنی کیا ہے؟ شرکت کرنے والا، دکھ درد میں سانجھی اور مصیبت اور تکلیف میں ساتھی. جائیداد میں وہ شرکت کرنے والا ہوتا ہے. بلکہ اگر کسی سے کوئی قتل خطا ہو جائے اور اس کی دیت دینا ہو تو علماء کہتے ہیں کہ یہ شریک اس کی دیت دیں گے، چونکہ یہ اس کے دکھ درد کے سانجے ہیں. وہ اگر نہیں دے سکتا دیت تو یہ اکٹھی کر کے رقم تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ جو اس کی طرف سے اپنے بھائی کو چھڑائیں اور اس کی دیت دیں. تو یہ شریکہ جو برادری ہے یہ تو حسین ایک رشتہ ہے، لیکن ہم نے شریک بمانا دشمن سمجھ لیا. حالانکہ شریک تو شرکت والے کو کہتے ہیں جو شرکت کرتا ہے، تمہارے دکھ درد کا ساجی ہے. لیکن ہماری یہ شریکہ برادری کیا ہے کہ بیٹے کی شادی بھی ہو تو شریک طاق میں رہتے ہیں کہ کوئی کمی پیشی آئے اور ہم ڈنڈورا پیٹیں. اگر ایک لقمہ بھی کھانے کا کم ہو جائے تو ہم جو ہے وہ اس پر شور کریں اور اس کی تذلیل کریں. یہ عجیب رنگ ہے، عجیب ڈھنگ ہے. حسد کی آگ جو ہے وہ گلی گلی اس وقت جل رہی ہے. بلکہ معاف کیجئے گا کہ یہ آگ اور اس آگ کی حدت اور اس کی لپیٹ میں جو ہے وہ علماء بھی آ گئے ہیں
اور وہ بھی حسد کی آگ میں ایک دوسرے سے جل رہے ہیں۔ بلکہ خواجہ میر درد نے کہا تھا کہ یہ جو 72 فرقے بنے ہیں یہ بھی حسد کی وجہ سے بنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا یہ طریق کے باہر عدد سے ہیں۔ یعنی حسد کے اگر حروف ابجد نکالیں، جس طرح بسم اللہ کے حروف نکالتے ہیں تو 786 بنتے ہیں، اگر حسد کے عدد نکالیں تو 72 بنتے ہیں۔ تو خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا یہ طریق کے باہر عدد سے ہیں۔ اپنے آپ کو اس عدد سے باہر رکھنا، کہیں حسد کی آگ میں نہ جلنا، تمہاری نیکیاں بھی جلیں گی، من بھی پاک نہیں رہے گا، اور محسود کا بگاڑ بھی کچھ نہیں سکو گے۔ حسد کرنے کے باوجود اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکو گے۔ اگر اس کو اللہ نے شہرت دی ہے تم چھین نہیں سکتے، عزت دی ہے تم چھین نہیں سکتے، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے۔ جس کو اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح جس کو جو دیا ہے اللہ نے دیا ہوا ہے، اس لیے حسد کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا ہے، اور یہ ایسی آگ ہے جو ہمیشہ اندر سلگتی رہتی ہے اور کسی صورت میں بجھتی نہیں، ہر آن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح طمع کا ایک مرض ہے، اور وہ حضور نے فرمایا اگر انسان کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے جس میں سونا ہی سونا ہو تو وہ ہرس کرے گا کہ کاش میرے لیے ایک اور ہوتی۔ یعنی انسان کا ہرس ایسا ہے کہ کبھی بھی جو ہے یہ پورا ہی نہیں ہوتا۔ جو کروڑ پتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم ارب پتی کیوں نہیں، اور جو ارب پتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم کھرب پتی کیوں نہیں۔ میں کہتا ہوں میاں ان کو بھی تو دیکھو جو نان شبینہ کو بھی ترستے ہیں۔ ان ضرور حضور فرمایا کہ اپنے نیچے دیکھو، اوپر نہ دیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھو اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھو۔ ہم نے الٹ کام بنایا ہوا، دنیا کے معاملے ہم دیکھ رہے فلاں ارب پتی ہے، میں تو ابھی بہت پیچھے ہوں، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہیں یار آپ نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں جی فلاں آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ کے یہ برے کام کرتا ہے، ہم اس سے تو چنگے ہیں، اس سے تو اچھے ہیں۔ میاں جب دین کا معاملہ ہو تو اس وقت دیکھیں ہم 5 پڑھتے ہیں، فلاں تہجد بھی پڑھتا ہے، تو وہ ہم سے آگے، ہم اس سے آگے جانے کی کوشش کریں، اس میں فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور جب دنیا کا معاملہ آئے تو ہم کہیں اللہ نے ہمیں کروڑوں دیے ہوئے ہیں، لاکھوں دیے ہوئے ہیں، وہ بھی تو ہیں جن کا بیچاروں کا اپنا مکان بھی نہیں ہے، وہ بھی تو ہیں جو نان شبینہ کو ترستے ہیں۔ ہمارے بچے تو ہر روز عید مناتے ہیں، تو وہ بھی تو لوگوں کے بچے ہیں، ان کے سینے میں تو دھڑکتا ہوا دل ہے جو عید کے دن بھی آلو چھولے بیچنے پہ مجبور ہوتے ہیں، جو بسوں کے اندر پانی عید کے دن بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تو کسی ماں کے بیٹے ہیں جو عید کے دن غبارے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھا اس بات پہ غور کیا؟ اگر اس طرح سوچنے کی عادت بن جائے تو پھر ہماری حرص ختم ہو جائے۔ حضرت رومی مرشد اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ فرماتے ہیں کوزائے چشم حریصاں پر نشد تا صدف کانے نشد پر در نشد۔ حریص کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، آنکھ نہیں بھرتی، اور فرمایا کہ آنکھ کو 2 چیزیں ہی بھریں گی، یا قبر کی مٹی اور یا پھر صبر کا پانی۔ تو اگر کسی کے پاس قناعت اور صبر نہیں ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ قبر کی مٹی ابھی نہیں ملی اس کو، تو اس کی آنکھیں نہیں بھر سکتی ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، اور انسان ہرس کی آگ میں بھی جلتا رہتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ بنیادی 3 گناہ ہیں۔ حسد ہوگا، حسد کے نتیجے کے اندر قتل و غارت ہوگی۔ قابیل نے جو ہے وہ قتل کیا حابیل کو حسد کی بنیاد پر۔ حسد ہوگا تو دوسرے کو نقصان پہنچانے کا چکر ہوگا۔ اس طرح ہرس ہوگی تو لوٹ مار ہوگی، ہرس ہوگی تو غریب کا خون نچوڑیں گے، ہرس ہوگی کسی کا حق غصب کریں گے، ہرس ہوگی تو پھر بہت سارے نقصانات ہوں گے۔ یتیم کا مال کھائیں گے ہرس کی وجہ سے، کسی صاحب حق کو حق نہ دیں گے ہرس کی وجہ سے، اس طرح تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ انسانوں کو آپ حقیر سمجھتے پھریں گے اور انسانوں کی تذلیل کریں گے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ بنیادی یہ 3 گناہ ہیں، حسد، ہرس اور تکبر۔ اگر اپنے دامن کو ان 3 گناہوں سے بچا لیا جائے اور محفوظ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے باقی گناہوں سے بھی بندے کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو آئیے آج کی اس بابرکت محفل میں یہ ایک سادہ سا چھوٹا سا نسخہ ہے جو ہم لے جائیں کہ ان 3 امراض سے اگرچہ بچنا بڑا مشکل ہے لیکن اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے۔ کہیں اپنا آپ لٹا نہ بیٹھے اور اپنی زندگی برباد نہ کر بیٹھے، زندگی کے اندر ماں قبل کے سارے گناہوں سے معافی مانگ لیں اور رب کی رضا اپنی مقصود زندگی سمجھ لیں۔
اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان 3 امراض سے اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ کبائر 700 کی تعداد میں ہیں یا اس سے زیادہ اور صغائر لا تعداد ہیں، اللہ کرم فرمائے ہمیں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کبیرہ بھی ہم سے گناہ نہ ہو اور اللہ کرم کرے تو ہم سے صغیرہ گناہ بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر تک کسی بندے کو اللہ کا حقیقی قرب نہیں ملتا جب تک 40 سال یوں نہ گزر جائیں کہ اس کے بائیں سمت بیٹھا ہوا جو فرشتہ ہے اس کو ایک گناہ لکھنے کا موقع بھی نہ ملے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا قول ہے، وہ 40 سال تک فارغ بیٹھا رہے تو کہا جب تک یہ کیفیت نہیں نصیب ہو جاتی تو حقیقی قرب نہیں ملتا۔ گناہ سرزد ہو بھی جائیں، بڑے گناہ اگر نہیں کریں گے تو چھوٹے یوں ہی معاف ہو جائیں گے، اگر بڑے بھی ہو گئے اس کی رحمتوں کے دروازے پھر بھی کھلے ہوئے ہیں، اس لیے وہ معاف کرنے والا ہے۔ آئیے میں اور آپ اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور حاصل کریں۔ آج جب ہم حال میں داخل ہو رہے تھے تو ایک طرف تو سحری کی برکتیں تھیں اور دوسری طرف اللہ کی رحمتوں کی برکھا بھی برس رہی تھی، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ امید اور آرزو کی کہ مالک آج جو کہوں اس کو دلوں میں اتار دے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔